تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی دختر و رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے رمضان کی آمد کے موقع پر ریاست کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی دلی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کا مبارک مہینہ عوام کے لیے خوشیوں کی نوید ثابت ہو اور ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کا مظہر بنے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان پوسٹرز کے مسئلے پر جاری تنازع کے درمیان نریندر مودی پر جم کر تنقید کی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے مودی ہٹاؤ دیش بچاؤ پروگرام میں کہا کہ مودی نے پورے ملک میں بدعنوانوں کو چن چن کر اکٹھا کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی نیند پر طنز کرتے ہوئے کہا، کیا ہمارے عظیم ملک کے وزیر اعظم کی صحت ٹھیک ہے؟ وہ پوسٹر کے لیے پرنٹر سے لڑ رہے ہیں۔ کیجریوال نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں اور یہ خدائی طاقت ہے جو انہیں حاصل ہوئی۔ چیف منسٹر نے کہا، یہ خدائی طاقت نہیں بلکہ نیند کی بیماری ہے۔ انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ نیند نہ آنے پر وہ سارا دن چڑچڑے رہتے ہیں اور جیل میں ڈالنے کا سوچتے ہیں۔ وزیر اعظم صحت مند ہوں گے تو ملک محفوظ رہے گا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے 2018 کے حکم نامے کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے ذریعے ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے 2018 میں داخل کردہ درخواست کو قبول کر لیا گیا اور نوٹسوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ جسٹس کی ایس ہیما لیکھا پر مشتمل واحد رکنی بینچ نے اپنے 24 فروری کے حکم نامے میں یہ بات کہی تھی۔ اس حکم نامے کی نقل ابھی دستیاب کرائی گئی ہے۔ فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ ایکٹ کے سیکشن 132(8)A کی دفعات کو دیکھنے پر یہ واضح ہے کہ انکم ٹیکس ایکٹ کے دفعہ 132 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت یہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ حکم کی تاریخ سے 60 دن کے بعد یہ حکم میسر نہیں ہوگا۔ انکم ٹیکس ایکٹ کے دفعہ کی روشنی میں 25 اکتوبر 2018 کو لگائی گئی نوٹس وقت گزرنے کی وجہ سے اپنی افادیت کھو چکی ہے، کیونکہ 60 دنوں کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تاہم عدالت نے کہا ہے کہ تمام تنازعات کو قانون کے مطابق مناسب اتھارٹی کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ بیروا میونسپل کونسلرز نے صدر میونسپلٹی بیروا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیا۔ نذیر احمد خان میونسپل کمیٹی بیروا کے چیئرمین منتخب کیے گئے ہیں۔ حلف برداری کی تقریب ٹاؤن ہال بیروا بڈگام میں منعقد کی گئی تھی۔ نو منتخب صدر ایم سی بی بیروا نذیر احمد خان، ایس ڈی ایم بیروا، ای او بیروا، کونسلر اور مقامی لوگوں نے بیروا ٹاؤن کے مختلف معززین کے سامنے حلف لیا اور اس موقع پر سول سوسائٹی کے تمام اراکین بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے سی بی آئی اور ای ڈی کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس سمیت 14 اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے دائر کی گئی عرضی پر سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سپریم کورٹ اپوزیشن کی عرضی پر 5 اپریل کو سماعت کرے گا۔ اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی جانب سے ان ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا۔ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی نے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے سامنے اس معاملے کا تذکرہ کیا تھا۔ عرضی میں اپوزیشن جماعتوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں کے لیے گرفتاری، ریمانڈ اور ضمانت پر رہنمانہ اصول واضح کرنے کی استدعا کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے عرضی میں کہا کہ 95% مقدمات اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف درج ہیں۔ ہم قبل از گرفتاری اور بعد از گرفتاری رہنما خطوط جاری کی جائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ٹویٹ کیا، رمضان کے آغاز پر مبارکباد۔ خدا کرے یہ مقدس مہینہ ہمارے معاشرے میں مزید اتحاد اور ہم آہنگی لائے، یہ غریبوں کی خدمت کی اہمیت کی بھی تصدیق کرے۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے مقدس ترین مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں لوگ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کو اسلامی کیلنڈر کا نواں اور برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ کبھی 29 تو کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے۔
केरला की वायनाड लोकसभा सीट से मुंतखब होने वाले कांग्रेस के रुकन राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने हत्या इज्जत के एक मुकदमे में 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद जुमे को पार्लियामेंट से नाअहल करार दे दिया। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये कार्रवाई अवामी नुमाइंदगी एक्ट के दफा तहत की गई है। सूरत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट H वर्मा की अदालत ने गांधी को ताज़रात हिंद की दफा 499 और 500 के तहत मुजरिम करार देते हुए 2019 में उनके मुजरिमाना तौर पर हद तक आमेज बयान के हवाले से दर्ज एक केस में मुजरिम करार दिया और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई। उन्हें सजा के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। ये मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के MLA प्रणीश मोदी ने 2019 के आम इंतखाबात के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक इंतखाबी रैली के दौरान राहुल गांधी के एक मखसूस जात के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर दायर किया था। शुमाली कोरिया ने पानी के अंदर हमला करने के काबिल न्यूक्लियर ड्रोन का तजुर्बा किया है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने जुमे को यह रिपोर्ट दी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ड्रोन को रेवान काउंटी के साहिल पर एक ड्रिल के लिए तैनात किया गया था। ड्रिल के दौरान शुमाली कोरियाई ड्रोन ने 59 घंटे 12 मिनट तक पानी के अंदर सफर किया और जुमे को अपने मशरकी साहिल से पानी के अंदर धमाका गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि इसका हमला पानी के अंदर सुनामी ला सका है। उसे जंग के वक्त दुश्मन के बहरिया को तबाह करने के मकसद को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्योंगयांग ने 2 हवासल 1 और 2 हवासल 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों के तजुर्बात की भी तस्दीक की जो नकली जौहरी हथियारों से लैस है। खबररसा एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जाती तौर पर यह तजुर्बा अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के जवाब में किया है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।